مزید کون سی چیز ہے چوتھے نمبر پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس زوال کے بعد بھی مسلمان اپنانے پہ آمادہ ہو جائیں تو آگے بہتری کا سفر ہے؟ ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہے اب تو وہی بات جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے کہ قوموں میں زوال کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ علم و اخلاق میں زوال آتا ہے۔ علم و اخلاق کو ترقی دینی ہے، یعنی اب چوتھی چیز کیا ہے ان تین چیزوں کے بعد کہ ہمارے لیے علم و اخلاق کی ترقی اب قومی مسئلہ بننا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو ذرا الگ الگ دیکھ لیجئے۔ علم اور خاص طور پر وہ علم جو ہمیں دنیا میں جینے کے لیے چاہیے، ابھی ہم اسی پر بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں جینے کے لیے جو علم ہم کو چاہیے اس علم پر قوت کا انحصار ہوتا ہے، یعنی اگر وہ علم نہیں ہے تو آپ اپنے اندر قوت پیدا نہیں کر سکتے، اور دنیا کی کوئی عمدہ سے عمدہ شاندار ترین تہذیب بھی قوت کے بغیر اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ یعنی آپ بہت اچھی گفتگو کر لیں گے، آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے محاسن بیان کر لیں گے، آپ کوئی کتاب لکھ دیں گے، لیکن اس کو ایک قوم کی تہذیب بننا ہے۔ اگر اس کو ایک قوم کی تہذیب بننا ہے تو اس کے پاس قوت ہونی چاہیے۔ یہ علم جو دنیوی علم ہے یہ قوت کا منبع ہے، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جو چیزیں بھی وجود پذیر ہوئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے۔ انسان جب تک علم میں آگے نہیں بڑھ سکا اس کی زندگی وہی خانہ بدوشی کی زندگی تھی، یعنی وہ یہاں سامان اٹھائے گا دوسری جگہ چلا جائے گا، وہ تہذیب کی ابتدا بھی نہیں کر سکتا۔ جس وقت اس نے وہ آلات ایجاد کر لیے یا وہ فن سیکھ لیا کہ وہ زمین کو اپنے خزائن اگلنے کے لیے مجبور کر سکے، جیسے ہی اس نے یہ کر لیا تو زرعی تمدن کی ابتدا ہوئی، اور زرعی تمدن کی ابتدا ہوئی تو انسان کے لیے بیٹھنا، انسان کے لیے بستیاں بسانا، انسان کے لیے شہر آباد کرنا، انسان کے لیے ان کا نظم قائم کرنا، یہ سب ممکن ہونا شروع ہو گیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے کیا چیز ہے جس کو آزمایا، جرمنی نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے کس چیز کی طرف رجوع کیا، اور اس وقت اگر چین امریکہ کے مقابل آنے کی جسارت کر رہا ہے تو کس پس منظر میں کر رہا ہے؟ آپ غور کر کے دیکھیں، ایک ہی لفظ آپ کی زبان پر آئے گا، وہ ہے علم پر گرفت، یعنی وہ علم جس میں قوت ایجاد ہے، وہ علم جس کے ذریعے سے مادے کے قوانین کو گرفت میں لا کر نئی چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ زمین سے فصلیں پیدا کر لیتے تھے، آپ اس کے اندر سے دھاتیں نکال لیتے تھے، یہ خام مال تو آپ کو میسر آ گیا، لیکن یہ علم ہے جو ان کے نکالنے کا بھی ذریعہ بنا، فصلوں کو اگانے کا بھی ذریعہ بنا، ان کو بہتر سے بہتر کرنے کا ذریعہ بھی بنا، اور اس سے آگے بڑھ کر ایسی چیزیں ایجاد کرنے کا ذریعہ بن گیا جو اب آپ کے لیے سب سے بڑا تجارتی اثاثہ بن جاتی۔